پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب۔ اب اہل کتاب میں دونوں آ جاتے ہیں، یہود اور نصارہ۔ تعالو، آؤ، الی، طرف، کلمتن، ایک کلمے کے، سواء، جو برابر ہے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، اللہ، کہ نہ، نعبدا، ہم عبادت کریں، الا، مگر، اللہ کی، ولا، اور نہ، نشرکا، ہم شریک کریں، بہی، ساتھ اس کے، شیئن، کسی چیز کو، ولا، اور نہ، یتخذا، بنائے، بعدنا، بعض ہمارا، بعدن، بعض کو، اربابن، مختلف رب، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، فَإِن، پھر اگر، تولوا، وہ منہ پھیر جائیں، فقولو، تو کہہ دو، اشہدو، گواہ رہو، بِأَنَّا، کہ بے شک ہم تو، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، آؤ ایک کلمے کی طرف، جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، یعنی جو ہمارے اور تمہارے بیچ میں کامن ہے، اس کی طرف آؤ۔ وہ کیا ہے؟ کہ نہ ہم عبادت کریں مگر صرف اللہ کی، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تو ہم سب مل کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور نہ ہم شریک کریں اس کے ساتھ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے اس طرح سے کہہ دیجئے، سے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او پیپل آف اسکرپچر، Jews and Christians, come to a word that is just between us and you, that we worship none but Allah, and that we associate no partners with him, and that none of us shall take others as lords besides Allah. Then if they run away, say, bear witness that we are Muslims. مسلم یعنی فرما بردار، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دیا ہو۔ یہ آیت قل کہہ کر شروع ہو رہی ہے۔ جب بھی کوئی آیت قل یعنی آپ کہہ دیجئے یا ایھا الذین سے شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا خاص حکم ہوتا ہے، جس کا سننا، عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ قل یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، جو پیغام آپ کو پہنچانے کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اس لیے بہت ساری سورات جن میں اللہ کا کوئی خاص پیغام ہوتا ہے، وہ قل سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے۔ یہاں قل یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تاکید کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ یہ بات اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ سے کہہ دیجئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، آؤ ایک کلمے کی طرف، یعنی ایک کلمہ یعنی ایک سینٹنس، ایک فریز کی طرف آؤ، جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، جو ہمارے اور تمہارے بیچ میں جو کامن ہے اس کی طرف آؤ، کہ نہ ہم عبادت کریں مگر صرف اللہ کی، یعنی ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کر رہے تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک کلمے کی طرف آؤ کہ اللہ ایک ہے۔ یہود بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے تھے۔ یہود اور نصارہ دونوں توحید کے راستے سے بھٹک گئے تھے، یعنی جو سیدھا راستہ تھا صرف ایک اللہ کی عبادت کا، اس سے یہ لوگ بھٹک گئے تھے، غلط باتیں کرنے لگے تھے۔ اس لیے کہا گیا کہ ایک کلمے کی طرف آؤ جس سے ہم متحد ہو جائیں، یعنی ہم یونائٹ ہو جائیں کہ ہم سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ سے یہاں خطاب ہو رہا ہے، یعنی ان سے بات ہو رہی ہے۔
آؤ ایک کلمے کی طرف۔ کلمہ یعنی فائدہ دینے والا، بامعنی بات، میننگ فل کو کہا جاتا ہے۔ یہاں کلمہ کہہ کر صرف پھر ان کے ساتھ اس کلمے کی صفت یعنی کوالٹی بتائی جا رہی ہے۔ مینس ایسا کلمہ، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم دونوں کے لیے فائدہ مند ہو، میننگ فل ہو، جس میں ہم تم برابر ہیں، جس سے تمہیں بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی۔ یعنی ایسے بات کی طرف آؤ جس سے تمہیں بھی فائدہ ہو ہمیں بھی، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ وہ کلمہ یہ ہے کہ ہم ایک خدا کی ہی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی بت کو پوجیں، نہ صلیب کو، نہ تصویر کو، نہ آگ کو، نہ کسی چیز کو، بلکہ تنہا اللہ وحدہ لا شریک، جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، کی عبادت کریں۔ یہی دعوت تمام انبیاء کی تھی۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے شروع سے آخر تک، سب نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ جیسا فرمان ہے، تجھ سے پہلے جس رسول کو ہم نے بھیجا، سب کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب رسولوں نے یہی فرمایا اللہ کی بات، کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے، ہر امت میں رسول بھیج کر ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا طاغوت سے بچو۔ یعنی طاغوت یعنی ہر وہ چیز جس کے اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اسے طاغوت کہا جاتا ہے، اس سے بچو، یعنی اس کی عبادت نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی پتھر کو، نہ چاند، نہ سورج، کیونکہ سب کا خالق مالک وہ اکیلا ہے۔ اکیلا اللہ کی عبادت کرو، محبت، امید اور خوف کے ساتھ۔ جب سب کچھ کرنے والا وہی ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہی پیغام لے کر سارے پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی توحید کا پیغام دیا، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائیں۔ اب دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہاں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو، اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ بناؤ۔ اب یہ رب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ رب بنانا، ایک صحابی پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بناؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنے علماء کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام اور علماء کی حلال کی ہوئی چیز کو حلال مانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم ایسا سمجھتے تھے، جو علماء کہتے تھے یہ حلال ہے اس کو حلال کر لیتے تھے، جو علماء کہتے تھے حرام ہے اس کو حرام کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی کو رب بنانا کہتے ہیں، یعنی اسی کو رب کے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کسی کو رب نہ بناؤ، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ کسی کی ایسی اطاعت کرنا جیسے اللہ کی کرنی چاہیے۔ یعنی حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کوئی انسان ڈیسائیڈ نہیں کرتا۔ اور اگر انسان کوئی حلال حرام کی بات کرتا ہے اور لوگ اس کی سنتے ہیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس کو رب بنانا ہوا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں اس کے بارے میں فرمایا کہ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شکایت قرآن میں کی ہے کہ اس طرح سے یہ لوگ بھٹک گئے ہیں اور یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔